وہ آج بھی گھٹنوں کو سینے سے لگائے بیڈ پر بیٹھی کمرے کے بند دروازے کو تکتی رہی تھی۔ وہ شخص آج بھی نہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی جب نیند اسے اپنی آغوش میں بھر لے گی تب وہ شخص کمرے میں قدم رکھے گا۔ بے ساختہ اس کی سرمئی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک وقت تھا جب وہ شخص اسے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا، اور اب ایک وقت تھا جب وہ اس کے روبرو آ جانے سے اجتناب بڑھتا تھا۔ یہ شام میر اپنے منہل کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اس بے مہر کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجے اور آنسو آنکھوں سے نکلتے اس کے رخسار کو بھگوتے چلے گئے۔ پر کیا وہ واقعی بے مہر تھا؟ نہیں، ظالم تو وہ خود تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو خود سے دور کیا تھا۔ ایک نظر دیوار کی گھڑی پر ڈالی جو رات 12 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولتے وہ دروازے پر مرکوز کر گئی۔ لیکن کب تک جاگتی بھلا؟ گھنی پلکیں نیند کے بوجھ سے بھاری ہوتی سرمئی آنکھوں کو ڈھانپتی چلی گئی، جبکہ دوسری جانب اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ اپنے لیپ ٹاپ پر اپنے کمرے کا نظر آتا منظر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لہو رنگ تھی، چہرے پر حد درجہ سختی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اسے اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ اس کے وجود میں بے چینی سی پھیلی تھی، لیکن پھر خود قابو پائے اسے سونے کا منتظر رہا۔ جو ہی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسٹڈی روم سے باہر نکلتے ہی اس کی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ آہستہ سے دروازہ کھلتے وہ کمرے میں داخل ہوا نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہ اپنے تمام تر حسن اور عنایوں سمیت گہری نیند میں محو تھی۔ گہری نظریں منہل کے وجود پر ڈالے وہ بھاری قدم بڑھاتا بیڈ تک آیا۔ نظر اس کی بند بھیگی پلکوں پر گئی۔ دھیرے سے جھکتے اپنے لبوں سے اس کے پلکوں پر ٹھہری نمی کو چنا۔ تمہارے معاملے میں کیوں اتنا بے بس ہو؟ تم نے مجھے دھتکارا، میری محبت کو بوجھ سمجھا، اور اب بھی میرا یہ دل تمہیں دیکھتے تمہیں چھونے کے لیے مچلتا ہے۔ منہل کی سرخ رخسار پر اپنے دہکتے لب رکھتے سرگوشی نما آواز میں کہا، پر تم نے میرے دل کو 100 ٹکڑوں میں توڑا ہے جسے میں جوڑ نہیں پا رہا۔ تم میرے پاس ہو، مجھے سکون ہے، پر تمہارے سامنے اس بات کا اظہار میں نہیں کر سکتا۔ اپنی محبت کا مذاق ایک بار پھر نہیں بننے دے سکتا، ایک اور بار اپنی محبت کو تم پر بوجھ نہیں بننے دے سکتا۔ یہ شام نے کہتے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپائے اپنی آنکھیں موند لی۔ گہری نیند میں بھی وہ اس کی مہک پہچان گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو یہ شام کے کندھے تک لے جاتے اس نے گریز سخت کی اور یہ شام تلخی سے مسکرا دیا۔ کمرے میں ہوتی کھٹر پٹر پر منہل نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے یہ شام کے برہنہ چوڑے پشت ٹکرائے۔ اسے یقین تھا صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جائے گا، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اپنے لبوں کو کاٹتے وہ کنفیوز سے بیڈ پر دوپٹے سے بنیاز بیٹھی یہ شام کی پشت کو تک رہی تھی، اور اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتا یہ شام سمجھ گیا وہ اٹھ چکی ہے۔ بال بناتے اس کے ہاتھ لہجے بھر کو تھمے، جبکہ منہل جانتی تھی کہ یہ شام واقف ہے اس کے اٹھ جانے سے، لیکن پھر بھی وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ یہی انسان تھا جو اس کی آہٹ سے بھی اس کو پہچان لیتا تھا، اور آج یہ بے تنائی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اپنے لب دانتوں تلے کچلتے وہ بیڈ سے اترے۔ الماری کی طرف بڑھتے یہ شام کے لیے وائٹ شرٹ نکال کر وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے اس کے نزدیک آئے۔ یہ شام کی طرف شرٹ بڑھاتے منہل نے دھیمی آواز میں کہا، جبکہ آنکھیں اس کے خوبرو چہرے کو تک رہی تھیں۔ یہ شام جو کنکھیوں سے شیشے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، اس کی حرکت پر اپنے لب بھیج گیا۔ مانگی تم سے؟ یہ شام کی سنجیدہ سرد آواز منہل کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ اس کی سرمئی آنکھیں جو پہلے ہی نم تھیں یہ شام کی سرد آواز پر برسنا شروع ہوئی۔ میرے کام میں خود کر سکتا ہوں، تمہیں زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شام نے برش واپس ٹیبل پر رکھتے سرد آواز میں کہا اور پلٹتے الماری کی طرف بڑھا۔ ان آنکھوں میں نمی اسے کہاں برداشت ہوتی تھی۔ ان دلکش آنکھوں میں نمی لانے کا باعث بننے والی ہر چیز کو وہ فنا کر دینا چاہتا تھا، لیکن اب خود ہی اس کے آنکھوں میں نمی لانے کا باعث بن گیا تھا۔ جبڑے بھینچے وہ خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ وہ صبح صبح ہی کمرے سے چلا جاتا تھا، آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی، اسی سبب وہ اب تک کمرے میں تھا۔ اس میں زحمت نہیں ہے یہ شام، یہ میرا فرض ہے۔ منہل بھیگی آواز میں یہ شام کی طرف مڑتے گویا ہوئی۔ وہ جو الماری میں منہ دیے خود پر ضبط کر رہا تھا، منہل کی بھیگی آواز سنتے ایک جھٹکے سے الماری بند کرتے اپنی بھوری آنکھوں کو منہل پر مرکوز کر گیا، جو اس کے الماری بند کرنے پر ڈر سے اچھلی تھی۔ یہ شام کی بھوری تیش سے پر نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتے اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک ہی جس میں اس تک پہنچتے وہ اسے دیوار سے لگائے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتے فرار کا راستہ بند کرتے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ اپنے انتہائی قریب اس ظالم کو محسوس کرتے منہل نے خوف سے اپنی آنکھیں پھیلائے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ اس کے پاس سے اٹھتی آفٹر شیو کی خوشبو منہل کے گلے کی گلٹی سے ابھار گئی۔ شوہر کا کام کرنا ایک بوجھ ہوتا ہے، زحمت ہوتی ہے،
یہ الفاظ تمہاری لبوں سے سننے کے بعد مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں رہی کہ میں یہ سمجھوں کہ میرے کام تم پر فرض ہیں۔ یہ شام نے منہل کی گلابی لبوں پر اپنی انگلی نرمی سے رکھتے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ منہل کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے سرخ رخسار سے ہوتا گردن میں گرا۔ وہ اب تک پچھلی باتوں کو بھولا نہیں تھا۔ وہ غلطی تھی میری معافی۔ منہل کو اپنے لفظ گلے میں اٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ معافی کس کس چیز کی مانگو گی؟ کس کس چیز کی؟ میرے دل کو اپنے پیروں تلے روندنے کی، میری محبت کو بوجھ سمجھنے کی، میری عزت کو خطرے میں ڈالنے کی؟ بتاؤ۔ بہتر یہی ہے ہم اس بارے میں بات نہ کریں۔ منہل کی بات پر یہ شام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ اس کے چہرے سے ایک انگلی کے فاصلے پر رکتے انتہائی سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی بے تاثر آنکھیں اور سرد الفاظ سنتے منہل کے آنسوں میں روانی در آئی۔ لیکن کچھ جھوٹ تو نہ بولا تھا یہ شام نے اسے سچ ہی کہا تھا، جو کڑوا تھا اور برداشت کرنا انتہائی مشکل۔ اس کے متواتر بہتے آنسو دیکھتے یہ شام کے دل میں چبھن ہوئی۔ اپنے اوپر ضبط کے پہرے بٹھاتا وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوتا، اس کے ہاتھ میں موجود شرٹ تھامتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ منہل روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی یہ غلطی نے اسے بے انتہا محبت کرنے والے شوہر کو چھین لیا تھا، جس محبت کو وہ بوجھ سمجھتی تھی۔ اب اسی محبت کے لیے وہ ترس رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ منہل لاؤنج کے صوفے پر براجمان شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتا یہ شام کا نام دیکھتے اس نے پل کی دیر کیے بنا موبائل یس کرتے کان سے لگایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ مخالف بہت کم اس سے بات کرتا تھا اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی تھی۔ ہیلو، منہل نے کان سے فون لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری جانب گاڑی چلاتے اس کے کانوں میں منہل کی مدھم آواز گونجی۔ وہ اس آواز کا دیوانہ تھا۔ اپنے لب بھینچے اس نے فون پر گرفت سخت کی۔ تیار ہو جاؤ یزدانی، منشن جانا ہے۔ خالہ نے مدعو کیا ہے۔ سخت لہجے میں کہتا وہ فون بند کر گیا۔ فون ڈیش بورڈ پر پھینکتے اس نے سارا دھیان سڑک کی جانب مبذول کیا۔ اس کے لیے منہل سے سخت لہجے میں بات کرنا مشکل تھا، لیکن وہ پہلے کی طرح محبت اور نرمی کا سہارا بھی نہیں لے سکتا تھا۔ منہل فون کان سے لگائے سن ہوئی۔ مخالف کی آواز سرد تھی۔ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسی لہجے میں تجھ سے بات کر رہا تھا۔ منہل کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ اسے تو یہ شام کے نرم لہجے کی عادت تھی، اور یہ وہی جانتی تھی کہ وہ کس طرح اس کا یہ سخت و سرد لہجہ برداشت کر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، رونا نہیں ہے، اتنا اچھا تیار ہونا ہے، اتنا اچھا کہ مجھے دیکھتے ان کے چاروں خانے چت ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں پگھلتے۔ حسین کو گود میں اٹھائے کہتے اس نے اس کی گال پر پیار کیا اور حسین کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آنسوں کا گلہ نگلتی وہ خود سے ہم کلام ہوتے لبوں پر مسکان سجائے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے میں آتے الماری میں موجود کپڑوں کو آگے پیچھے کرتے اس نے حسام کا پسندیدہ سرخ رنگ ڈھونڈنا چاہا، جو اسے چند پل کی تگ و دو کے بعد بالآخر مل گیا۔ گہرے لال رنگ کی یہ فراک جس کے آستین چوڑی دار تھی، کمر سے فٹ اور نیچے گھیردار تھی، صرف گلے پر موتیوں کا کام تھا، باقی ساری فراک بالکل سادی تھی اور اس کے ساتھ لمبا ریشمی دوپٹہ موجود تھا۔ منہل جلدی سے لباس اٹھائے واش روم کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لال لباس پہنے بھیگے بالوں کے ساتھ باہر آئے۔ سرخ رنگ اس کی سفید رنگت پر انتہا کا جچ رہا تھا۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ بالوں کو سکھانے اس نے صرف کاجل اٹھا کر اپنی سرمئی آنکھوں میں لگایا۔ اس کی آنکھیں کاجل لگانے سے مزید حسین ہوئی۔ مرون رنگ کی لپسٹک اٹھاتے اس نے اپنے لبوں کو رنگا۔ یہ شام کی بابت سوچتے گالوں پر ڈالی آئی۔ اسے یقین سا تھا اسے اس طرح سجے دیکھ کر وہ ضرور پگھلے گا۔ بالوں کو جھٹکتے اس نے پشت پر ڈالا اور دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا، اور محض اتنی ہی تیاری کافی تھی اس کے ابصرہ کے حسن کو ماں دینے کے واسطے۔ ڈریسنگ کے دراز سے اپنا ڈائمنڈ سیٹ نکالا، چھوٹے چھوٹے ٹاپس کانوں کی زینت بنائے اور ان کے ساتھ کا نازک پینڈنٹ گلے میں پہنا۔ پرفیکٹ۔ آئینے میں نظر آتے اپنے سراپے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے وہ کمرے کی دہلیز پار کر گئے۔ تقریباً کچھ ہی لمحوں میں یہ شام کی گاڑی پورچ میں رکی۔ یہ شام گاڑی سے اترتے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن لاؤنج میں آتے ہی اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ سینے سے دل باہر نکلتا وہ محسوس ہوا۔ اس کے عین سامنے منہل سرخ جوڑے میں سرمئی قاتل نگاہوں میں کاجل لگائے، لبوں کو سرخ رنگ سے تجائے اس کی ہی منتظر تھی۔ یہ شام مبہوت ہوتا اسے دیکھتا گیا، جو اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ دل کیا تھا اسے ابھی خود میں بھیج دے، اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر دے۔ منہل یہ شام کو اپنی طرف مبہوت نظروں سے دیکھتا پاتے مسکرا اٹھی۔ اسے معلوم تھا یہ شام اسے اس طرح تیار دیکھتے مبہوت ضرور ہوگا، لیکن اس کی مسکراہٹ جلد تھمٹی۔ یہ شام نے اس کے یوں مسکراتے دیکھ اس کے دو آتشہ روپ سے اپنی نظریں پھیری۔
منہل کو اپنے وجود میں تکلیف بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے ولیمے پر نہیں جا رہے ہم۔ منہل کے نزدیک آتے یشام نے سرد لہجے میں کہا، اور منہل کو اپنی ساری تیاری ڈھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنی خوش تھی وہ کہ یشام آئے گا، اسے دیکھے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس سے اپنی محبت بھرے لمس سے روشناس کروائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم تو ویسے ہی سر تاثرات اپنے چہرے پر سجایا ہوا تھا۔ منہل کو یکدم پیش آیا، اس کے پورے وجود میں اشتعال بھرا۔ اس نے یشام کی سیاہ سرد آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑی اور ایک جھٹکے سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ لے جاتے لپسٹک رگڑ دی۔ یشام کی آنکھوں میں حیرت ابھری منہل کو دیکھتے۔ لپسٹک اس کے پورے عارض کو سرخ کر گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یشام نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ہم کسی کے ولیمے پر نہیں جا رہے نا، اسی لیے صاف کی ہے۔ منہل نے بھیگی آواز میں یشام کو دیکھتے کہا، جس کی ابرو ریز ہوئی تھی۔ اس بات پر یشام نے کچھ بھی کہے بنا ایک جھٹکے سے منہل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کے سرخ لبوں کو اپنے گرفت میں لیا، جس پر لگی لال سرخی پہلے ہی اس کا ضبط آزما رہی تھی، اور وہ سرخی اب ہٹنے کے بعد بھی اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ منہل نے یشام کی سخت گرفت پر آنکھیں بند کی۔ شدت سے منہل کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے وہ منہل سے دور ہوا۔ ایسے ہٹاتے ہیں لپسٹک؟ باہر انتظار کر رہا ہوں، حلیہ درست کرتے جلدی آؤ۔ منہل کے بھیگے لبوں پر انگلی پھیرتے سرد آواز میں کہتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ منہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس کے قریب آیا تھا، لیکن آج پہلے کی طرح اس کے لمس میں نرمی نہیں تھی۔ منہل واقعی اپنے یشام کو کھو چکی تھی۔ سسکتے ہوئے سوچتے وہ اپنا بکھرا حلیہ سنوارتی باہر آئی تھی۔ آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھے، لیکن لبوں پر قفل تھا۔ منہل کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی کو یزدانی منشن کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ اب اسے منہل کے چہرے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ جانتا تھا وہ آنسو بہاتے اپنی جان ہلکان کر رہی ہے، اور ساتھ اس کی بھی۔ یشام کی گاڑی ایک جھٹکے سے یزدانی مینشن کے گیٹ پر رکی تھی۔ یشام نے ایک نظر منہل کی طرف دیکھا، جو چہرہ جھکائے خود سے بیزار بیٹھی تھی۔ ایک تو آج وہ اس کے پسندیدہ رنگ میں سجی ہوئی تھی۔ یشام سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹانا دو بھر ہوا تھا، لیکن دل پر ضبط کرتے وہ اپنے چہرے پر سخت تاثرات قائم کر گیا۔ آج سب یہاں موجود ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا وہ لوگ ہمارے رشتے کو لے کر مزید فکر مند ہوں، اسی لیے اس اداس چہرے پر مسکراہٹ لاؤ تاکہ سب کو لگے کہ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ سنجیدہ لہجے میں اس نے منہل کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، جو نم تھا، اور اسے یہ نمی کھل رہی تھی۔ آپ بہت بے رحم ہیں، منہل نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم سے کم، جواب دو بدو آیا، اور وہ گاڑی سے اتر گیا۔ منہل کے دل میں چبھن ہوئی۔ منہل نے ایک نظر شام کو دیکھتے بیک مرر سے اپنا چہرہ دیکھا، جو آنسوں سے تر تھا، جبکہ لب مقابل کی شست کی سبب سرخ تھے۔ منہل کو پھر اپنے لبوں پر اس ظالم کا ظلم محسوس ہوا۔ ٹیشو سے اپنا چہرہ اچھی طرح صاف کرتے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کی گاڑی سے باہر نکلتے ہی یشام نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ منہل کے پورے وجود میں اذیت سی بھری۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے اس کا ہاتھ تھام رہا تھا، ورنہ تو وہ اس کے نزدیک تک نہیں آتا تھا۔ اپنے آنسوں پر بند باندھتے اس نے چہرے پر مسکراہٹ قائم کی۔ یشام نے منہل کو دیکھتے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور اندر کی طرف بڑھا۔ یزدانی منشن میں قدم رکھتے ہی اسے سب لاؤنج کے صوفوں پر براجمان نظر آئے۔ منہا یزدانی، منہل کی والدہ اپنے شوہر علی یزدانی کے ہمراہ بیٹھی منہل کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھتے اس تک آئی تھی، جبکہ یشام کے والدین میر شاہ اور ان کی زوجہ مناحل بیگم بھی مسکرا اٹھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے یشام نے شادی کے بعد تنہا رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کے والدین، اس کی خالہ جو اس کی ساس کے درجے پر بھی فائز تھے، ان کے ہمراہ ایک چھت تلے رہتے تھے۔ تنہا رہنے کا محض ایک ہی مقصد تھا، وہ اپنے رشتے میں موجود رنجشیں تمام بڑوں سے مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ ان سب سے ملتے وہ دونوں ایک خوشحال جوڑے کا کردار ایسے طریقے سے نبھاتے بڑوں کو مکمل طور پر مطمئن کر چکے تھے کہ ان کے مابین سب ٹھیک اور خوش و خرم ہے، جبکہ حقیقت اس کے متضاد تھی۔ ماضی۔ منہل جلدی گھر آ جانا بچے، آج میر کے گھر جانا ہے۔ علی کی بات پر وہ جو یونی کے لیے نکل رہی تھی پلٹی۔ جی بابا، پتہ ہے مجھے، بس کچھ یونی کے ڈاکومنٹ ہیں، وہ جمع کروا کر آتی ہوں۔ منہل نے پلٹ کر نرم دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چلو جاؤ، اللہ کی امان میں۔ علی نے اپنی پیاری سی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شاکنگ پنک رنگ کی شلوار قمیض میں دوپٹے کو اچھی طرح سینے پر پھیلائے لمبے سنہری بالوں کی چٹیاں اپنے کاندھے سے آگے کیے کھڑی تھی۔ بڑی بڑی غزالی سرمئی آنکھیں جن میں ہمہ وقت سرما لگا رہتا تھا، گول چہرہ، بھرے بھرے ہونٹ، ستواں ناک، جس میں چھوٹی سی ہیرے کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ یہ تھی منہل علی اور منہا کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، جس کی بولی شہد اور لہجہ نرم معصومیت کا پیکر۔ وہ بلا کی حسین تھی، جس سے کوئی
شدت بھری محبت کرتا تھا، جس کی محبت کی شدت سے سب واقف تھے، جو کسی کی امانت تھی۔ یہ شام میر کی بیوی، اس کی محبت، اس کی دیوانگی۔ منہل مسکراتی ہوئی باہر نکلی، لیکن جیسی نظر سامنے اٹھی وہ تھمی۔ سامنے ہی وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سفید رنگت سے آنکھوں پر لگا چشمہ، جس کے پار سے وہ بخوبی اس کی تپش بھری نظریں خود پر ٹکی محسوس کر سکتی تھی۔ انابی لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے کونوں سے جامنی ہو گئے تھے، کھڑی ناک، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی، سفید شلوار قمیض اور پیروں میں کالی پشاوری چپل۔ وہ قدم داستانوں میں موجود یونانی دیوتاؤں کا گما کرتا تھا۔ یہ شام میر انڈسٹری کا مالک، جو لاکھ مصروف ہونے کے باوجود بھی سامنے کھڑے وجود کا ہر کام خود کرتا تھا۔ سامنے کھڑا وجود اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا تھا۔ وہ اس کی زندگی تھا، جس کو دیکھے بغیر اس کا گزارا ناممکن سا تھا۔ یہ شام میر، جس کا غصہ ساتویں آسمان پر ہوتا ہے، لیکن جب بات سامنے کھڑے وجود کی ہو، وہ بالکل شانت، ایک نرم مزاج انسان بن جاتا تھا۔ منہل نے آہستگی سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ نظریں خود بخود سرخار اس پر صاف فگن ہوئی۔ السلام علیکم۔ یہ شام سے 2 قدم کی دوری پر رکتے اس نے نظریں جھکا اسلام کیا۔ یہ شام نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وعلیکم السلام۔ یہ شام نے کہتے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اس کے کندھے سے کھینچا تھا اور منہل کی سانسیں تھمی۔ وہ اپنی غزالی آنکھوں کو پھیلائے اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، جس نے دوپٹہ اتار کر احتیاط اور نرمی سے اس کے سر پر ڈھانپا تھا۔ کاندھے پر دوپٹہ رکھتے اس کا ہاتھ منہل کی گردن سے مس ہوا تھا، اور منہل کی دل کی دھڑکن اسے اس ذرا سے لمس پر حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ زوجہ یہ شام، یہ دوپٹہ سر کی زینت ہوتا ہے اور سر پر ہی اچھا لگتا ہے، آئندہ خیال رکھے گا۔ یہ شام نے گمبھیر آواز میں منہل کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لائے کہا۔ منہل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں، جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ۔ یہ شام نے منہل کے نرم و نازک عارض پر تھپ تھپایا۔ یہ شام نے اس کے ماتھے پر جھکتے عقیدت اور محبت سے اپنے لب ضبط کیے، اور منہل نے اپنی آنکھیں بند کی۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی یہ شام سے، حد سے زیادہ، لیکن اس کی شخصیت میں جو رعب اور دبدبا تھا، وہ اس کی بولتی بند کروا دیتا تھا۔ چلو چلیں۔ یہ شام نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ منہل پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوئی۔ یہ شام نے بھی فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یا میرے لیے لائے ہیں نا؟ ڈیش بورڈ پر اپنے پسندیدہ کپ کیک دیکھ وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ بالکل آپ کے لیے لائے ہیں۔ یہ شام نے منہل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آج میں نے یوں نہیں جانا ہے؟ منہل نے کیک کھاتے ایک نظر یہ شام کے مضبوط ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ آپ سے جڑے ہر چیز کے بارے میں مجھے علم ہوتا ہے زوجہ یہ شام، جیسا کہ اب آپ کو لازمی پانی پینا ہے، ورنہ آپ کو پھندا لگ جائے گا۔ یہ شام نے ایک ہاتھ سے پانی کی بوتل منہل کی طرف بڑھاتے ہوئے مبہم لہجے میں کہا۔ مانوس کی نظر منہل کے لبوں پر گئی، جہاں کیک کی کریم بری شان سے لگی ہوئی تھی۔ ان گلابی لبوں کو دیکھتے تو ویسے اس کی تشنگی بڑھ جاتی تھی۔ یکدم گاڑی روکتے وہ پوری شدت کے ساتھ آگے ہوتے اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ منہل کی آنکھیں اس افتاد پر تحیر کے سبب آخری حد تک پھیلی۔ اس کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ یہ شخص کب کیا کرتا تھا کسی کو کچھ علم نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ منہل کو بھی نہیں۔ اب بھی اس کی سانس بند ہونے کی در پر تھی جبکہ وہ اس سے دور ہوا۔ یہ شام منہل سے دور ہوتے اس کی سرخیاں چلکاتے چہرے کو دیکھتے گہرا مسکرایا۔ منہل نے گہرا سانس بھرتے اپنی تجاوز کرتی دل کی دھڑکن پر قابو پایا۔ لرزتی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس نے یہ شام کو دیکھا، جو اس کی طرف شدت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لرزتی پلکیں فوراً سے سرخارس پر صاف فگن ہوئی۔ وہ اس شخص کی نگاہوں کی تاب اس وقت نہ لا سکتی تھی۔ آپ کے ان گلابی لبوں پر بس میرے لبوں کا لمس اور میری شدت سے رنگ ہی میں برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ شام نے اس کے بھیگے لبوں کو اپنی انگلی سے صاف کرتے گمبھیر سرگوشی کی۔ منہل جو پہلے ہی لال گلاب بن بیٹھی تھی، مزید شرم سے اپنا سر جھکا گئی۔ ہمیشہ یہی تو کرتا تھا یہ شخص، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی شدت بھرا لفظ اس کے ان گلابی لبوں پر چھوڑ دیتا تھا۔ پہلے کبھی یہ شام نے اسے اس طرح سے احساس نہیں کروایا تھا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ جبکہ منہل نے انٹر کیا اور یونی میں قدم رکھا، تب سے یہ شام بدل گیا تھا۔ اسے اپنے لمس اور اپنی چھوٹی چھوٹی قربتوں سے یہ باور کرواتا رہتا تھا کہ اس کے وجود، اس کی سانسوں، اس پر سب سے زیادہ حق اس کا ہے۔ یہ شام نے منہل کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹ کو دھیرے سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا اور اس سے دور ہوا۔ منہل اپنا شرم سے لال ہوتا چہرہ ونڈو کی طرف موڑ گئی۔ یہ انسان بے باک تھا، حد سے زیادہ۔ اس کا اندازہ اس سے گزرے دنوں میں اچھی طرح ہو گیا تھا۔ دھیان رکھیے گا اپنا، جیسے فری ہوں مجھے کال کر دیجیے گا۔ یہ شام نے یونی کے باہر گاڑی روکتے ہدایت دی۔
منہل نے اس کی بات پر اسوات میں سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جب تک وہ یونی کے اندر داخل نہیں ہوا یہ شام نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی۔ اس کے یونی میں داخل ہوتے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ یہ سر پر دوپٹہ کیوں لے رکھا ہے؟ صبا منہل کی دوست نے فوراً سے منہل کے پاس آتے استفسار کیا۔ یہ شام نے کہا تو میں نے لے لیا، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، منہل نے نرمی سے جواب دیا۔ یار تم بھی نا، یہ شام نے کہا یہ کر لو تو کر لیا، یہ شام نے کہا وہ کر لو تو وہ کر لیا، تمہاری خود کی بھی کوئی لائف ہے۔ صبا کا لہجہ جھنجھلاہٹ زدہ تھا۔ منہل کے ماتھے پر بل لودائے اس کی بات پر۔ ایسا تو نہیں ہے۔ منہل نے ہاتھ میں تھامی فائل کو مزید اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھو سب یہاں کتنے فیشنیبل ہیں، اور ایک تم ہو کسی باجی کی طرح یہ دوپٹہ سر پر اوڑھی رہتی ہو۔ صبا کی بات پر منہل نے ارد گرد دیکھا تھا، جہاں اکثر نظر آتی لڑکیوں کے سر پر کیا حتیٰ کہ گلے میں بھی دوپٹہ نہیں تھا، اور پھر اس نے سامنے کھڑی صبا کو دیکھا جو خود بھی جینز شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے مبرہ تھی۔ اچھا نا، تم ناراض تو نہ ہو، ایک تم ہی تو ہو میری دوست، پلیز۔ منہل نے اس کا پھولا منہ دیکھتے التجائیہ کہا۔ اچھا چلو کچھ کھاتے ہیں۔ صبا نے منہل کی بات پر اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے کہا۔ منہل بھی اس کی بات پر مسکرا دے۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے دیکھ منہل اپنی طرف کا دروازہ کھولتے باہر نکلی اور ایک نظر یہ شام کی طرف دیکھا جو اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ منہل کے نکلتے ہی یہ شام بھی گاڑی سے باہر نکلا اور منہل کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے پچھلے لان کی طرف لے گئے بڑھ گیا۔ منہل نے اچنبے سے اس کی پشت کو تکتا جو اسے پچھلے لان کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ شام، منہل نے اسے پکارا جب یہ شام نے پچھلے لان میں آتے منہل کو دیوار کے ساتھ لگائے، پل میں اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں بند کی۔ منہل اس اچانک افتاد پر بکھلا سی گئی۔ اس نے یہ شام کے کاندھوں کو تھامتے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن یہ شام اس کی پشت میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ کچھ دیر بعد منہل کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس نے منہل کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ منہل نے یہ شام کی دہکتی سانسوں میں سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کی، جبکہ آنکھیں سختی سے میچھی ہوئی تھیں۔ یہ شام نے گہری نظروں سے اس کا سرخ کندھاری چہرہ دیکھا اور اس کی گردن میں جھکتے گہرا سانس بھرا۔ منہل کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی داڑھی کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے یہ شام نے شدت بھرا بوسہ اس کی گردن پر ثبت کرتے اس کی مہک کو سانسوں میں اتارتے اپنا چہرہ اس کی گردن سے نکالا۔ منہل کی سانسوں کی آمد و رفت میں تیزی آئی۔ یہ شام کا سلگتا لمس گردن پر محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ میں 2 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں زوجہ، اور جانا بہت ضروری ہے۔ یہ شام نے اس کے تیز سانسیں بھرتے وجود کو دیکھتے گمبھیر آواز میں کہا۔ منہل نے یہ شام کی کہنے پر اپنی آنکھیں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی صبح تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اب اچانک سے وہ کیوں جا رہا تھا؟ کون سا ضروری کام ہے یہ شام؟ منہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ بابا نے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی پر طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، اسی لیے مجھے جانا ہے۔ یہ شام نے اس کے سر سے ڈھلکتے دوپٹے کو سر پر صحیح کرتے ہوئے جواب دیا۔ منہل اس کی بات پر اسوات میں سر ہلا گئی۔ ان 2 ہفتوں میں آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا ہے زوجہ یہ شام، اپنی صحت، کھانے پینے سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ شام کے لہجے میں اب ایک الگ سی سنجیدگی تھی اور سنجیدگی کے پیچھے چھپی منہل کے لیے فکر۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا دھیان رکھیے گا۔ یہ شام کی اس طرح اس کی فکر میں بولنا منہل کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ منہل نے اس کی طرف دیکھتے اپنے عزلی نرم لہجے میں اسے بھی تاکید کی۔ 2 ہفتے آپ کو روبرو دیکھے بنا میں کیسے رہوں گا؟ یہ بہت مشکل امر ہے، اسی لیے روز رات کو آپ نے ویڈیو کال پر آنا ہے، ورنہ شاید ہی آپ کا چہرہ دیکھے بنا میں سو پاؤں۔ منہل کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے وہ محبت سے گویا ہوا۔ منہل نے منتشر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی گھنی پلکوں کو جھکایا۔ رنگت میں سرخیاں تو پہلے سے گھلی ہوئی تھیں، یہ شام کی بات پر وہ مزید سرخ گلاب بنی تھی۔ اب جائیں آرام کریں، یہ شام نے اس کی سرخ رنگت دیکھتے نرم لہجے میں کہا۔ فی امان اللہ، منہل جلدی سے کہتے اپنی اتھل پتل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اندر بھاگی۔ منہل کی جاتے ہی یہ شام کا چہرہ جس پر کچھ دیر پہلے نرمی چھائی ہوئی تھی سنجیدگی میں بدلا۔ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا 2 ہفتوں بعد اس کے بنا نہیں رہ پائے گا۔ وہ اسے ایک دن روبرو نہ دیکھے تو اس کا روم روم تڑپنے لگتا ہے، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ 2 ہفتے بعد واپسی پر اس کی منہل اس کی نہیں رہے گی، بدل جائے گی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پڑھائی میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب یکدم اس کی آنکھوں میں یہ شام کا عکس لہرایا اور شام میں ہوئی آخری ملاقات یاد آئی۔ پل میں اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔
وہ سب یاد کرتے گالوں سے بھاپ نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے معلوم تھا یشام چلا گیا ہے۔ نیو یارک جاتے ہی یشام کا میسیج اس سے ریسیو ہوا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ رات کو 10 بجے وہ اس سے ویڈیو کال پر بات کرے گا۔ بنتے فون کی آواز پر منہل جلدی سے اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ فون پر نظر ڈالی تو صبا کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، منہل نے کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو منہل، کیا کر رہی ہو تم؟ ابھی جلدی بتاؤ، صبا نے بتابی سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں، بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں، خیریت؟ منہل کو اجنبی نے آن گھیرا۔ ہاں بس خیریت ہے، دراصل تمہارے گھر آ رہی ہوں، پھر ہم نے باہر چلنا ہے۔ صبا کے کہنے پر منہل نے بساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صبا، میں باہر نہیں جا سکتی۔ میں کبھی گھر سے 7 بجے کے بعد باہر نہیں گئی ہوں، اور یہ شام اجازت بھی نہیں دے گئی۔ منہل کی ایک ہی سانس میں کہنے پر صبا نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا منہل، میں آ رہی ہوں گھر پر، پھر بات کرتے ہیں، سخت لہجے میں کہتے وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ منہل نے پریشانی سے فون کی طرف دیکھا۔ ابھی رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ کبھی 7 بجے کے بعد باہر نہیں نکلی تھی، نہ کبھی یہ شام نے اسے اجازت دی تھی۔ ہاں، منہل کو اس کے ساتھ یا علی اور منہا کے ساتھ رات کے پہر باہر جانے کی اجازت تھی، باقی کسی کے ساتھ نہیں۔ منہل اپنے ناخن چباتی پریشانی سے صبا کے نمبر پر کال کرنے لگی، جو وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ آخرکار تھک کر اس نے فون سائڈ پر رکھا۔ یہ تو طے تھا وہ نہیں جانے والی تھی، اس ٹائم تو بالکل نہیں۔ پر تم نے مما بابا کو منایا کیسے صبا؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے۔ منہل نے اپنے کمرے میں موجود صبا سے پوچھا، جو اس کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ بس منا لیا، یہ کہتے کہ ہماری یونی کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے ملنے جانا ہے، اب جلدی اٹھو اور یہ پہن لو۔ صبا نے کہتے اس کے آگے لال رنگ کا جوڑا رکھا، جبکہ منہل نے اس کے اس جھوٹ پر اپنی آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ تم نے ان سے جھوٹ بولا اور میں یہ نہیں پہنوں گی؟ منہل نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یار، کون سی بڑی بات ہے، اور چلو نا جلدی، میں نے اپنی ساری فرینڈز کو تمہارا بتایا ہوا ہے اور اب اس سب پارٹی میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ صبا نے جھنجھلاتے لہجے میں کہا۔ کیا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں صبا؟ لیکن میں آج تک کبھی پارٹی میں نہیں گئی ہوں، پلیز ہم نہیں جاتے ہیں، منہل نے اپنے ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا۔ اسے حد سے زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اگر یہ شام کو پتہ چل جاتا تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ یار صرف برتھ ڈے پارٹی ہی تو ہے اور ہم 10 بجے تک آ جائیں گے، اب اٹھو تم، جلدی سے پہن لو۔ صبا نے اسے بیڈ سے اٹھاتے واش روم کی طرف دھکیلتے کہا۔ اچھا، پر میں ایک بار یہ شام سے پوچھ لوں؟ منہل نے واش روم کے دروازے پر رکتے ہوئے فون کی جانب اشارہ کیا۔ اصل فکر تو اسے یہ شام کی تھی، جبکہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کہ یہ شام کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اف ہو لڑکی، اگر اب تم تیار ہو کر نہیں آئی نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ صبا کی اب برداشت سے باہر ہوا تھا، اسی لیے آخری حربہ اپنایا۔ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں آتی ہوں تیار ہو کر، لیکن بابا مما مجھے تیار دیکھیں گے تو سوچیں گے نہیں کیا کچھ؟ منہل نے ایک اور سوال پوچھا۔ تم بس صرف ایک نارمل سی فراک پہن رہی ہو، تیار میں تمہیں گاڑی میں کروں گی، ٹھیک ہے نا؟ اب جاؤ، صبا نے کہتے اسے واش روم میں دھکا دیتے دروازہ بند کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ وہ صبا کا ہاتھ تھامے لال رنگ کے فراک پہنے، بالوں کا آدھا حصہ کیچر میں مقید کیے، لبوں پر ہلکی سی پنک رنگ کی لپسٹک لگائے اس حال میں داخل ہوئی تھی جہاں پارٹی رکھی گئی تھی۔ دل تو تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شام کا تھوڑا ڈر بھی تھا، لیکن آنکھوں میں اشتیاق بھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، منہل نے خوبصورتی سے سجے حال کو دیکھتے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی تو رک جاؤ، دیکھنا آگے تمہیں اور حسین لگے گا، چلو دوستوں سے ملواؤں۔ صبا نے کہتے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اب منہل کی نظر وہاں موجود نوجوانوں پر پڑی تھی، جن میں لڑکیاں تنگ اور چست کپڑوں میں مردوں کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھیں، تو کچھ ایک طرف بنے اسٹیج پر ہلکے ہلکے سٹیپ لے رہی تھیں۔ اسے گھبراہٹ ہوئی یہ سب دیکھتے۔ وہ صبا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی۔ ہیلو مشل، یہ ہے منہل، جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا، میری دوست۔ نیلے رنگ کے بغیر آستینوں کے فراک میں تیار کھڑی ایک لڑکی کے پاس آتے صبا نے اس کا تعارف کروایا۔ منہل اس کے پہنے ہوئے بیج سے پہچان گئی کہ اسی کی سالگرہ ہے۔ اوہ صبا، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ مشل کی تعریف کرنے پر منہل کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا، جبکہ رنگت میں سرخیاں گھلیں۔ ہاں بہت، صبا نے مشل کی بات پر اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے منہل کو دیکھتے کہا۔ ہیپی برتھ ڈے، منہل نے جلدی سے مشل کو وش کیا۔ تھینک یو۔ پر تم کہاں ہوتی ہو صبا؟ تو باہر پارٹی اور ٹی پارٹی میں نظر آتی ہے، لیکن تمہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ مشل نے شکریہ کہنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھا۔ منہل ابھی کچھ بولتی جب صبا بول پڑے۔ اس کا نکاح ہوا ہے اور اس کے شوہر محترم اسے کہیں جانے نہیں دیتے، یہ تو سانس تک ان سے پوچھ کر لیتی ہے، صبا کہتی کہکا لگا گئے۔ منہل کی ابرو آپس میں ملے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بس انہیں پسند نہیں تو میں نہیں جاتی کہیں۔
منہل نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اف، کون سے زمانے میں چل رہی ہو لڑکی؟ آج کل تو ایسا نہیں ہوتا۔ میری بھی منگنی ہوئی ہے لیکن میرا منگیتر مجھ پر یہ سو کالڈ پابندی نہیں لگاتا۔ مشل کے کہنے پر منہل نے اس کی طرف دیکھا جو خوبصورت تھی۔ کیا صرف یہ شام ہی اس پر اس طرح کی پابندی لگاتا ہے؟ منہل کے معصوم دل میں فوراً سے یہ سوال گونجا۔ وہی میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ بھائی اپنی پسند بھی ہوتی ہے کچھ، لیکن نہیں، یہ تو بس یہ شام کرتی رہتی ہے۔ صبا کے کہنے پر منہل کی رنگت متغیر ہوئی۔ بس کرو صبا، اس بیچاری کی غلطی نہیں ہے، یہ سب پرانی روایت ہے جن میں اسے جکڑا ہوا ہے۔ آؤ منہل، ہم مل کر انجوائے کرتے ہیں، آج تمہیں اصلی مزہ آئے گا زندگی کا۔ لیکن ہاں، ایک بات میں بھی کہوں گی، پلیز اپنی پسند کو اول درجے پر رکھنا ہمیشہ۔ مشل نے منہل کی سفید پڑتی رنگت دیکھی تو جلدی سے صبا کو ٹوک گئی اور منہل کا ہاتھ پکڑتی اس کے لیے آگے بڑھی۔ ان دونوں کی باتیں منہل کے دل و دماغ پر بری طرح حاوی ہو گئی تھیں۔ پورے حال میں گونجتا میوزک، کہکوں کا شور، کھانے کے انواع قسم کے عنوان، شور شرابے میں گم ہوتی وہ یہ شام کو بھول گئی تھی۔ اسے یہ سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ٹھہری معصوم لڑکی جسے اس کے یہ شام نے دنیاوی چیزوں سے دور رکھا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی معصومیت اور عزت محفوظ رہے، اس کا معصوم دل محفوظ رہے، اور وہ لڑکی آج دنیاوی رنگینیوں کی طرف پہلا قدم بڑھا گئی تھی جو اس کے لیے بالکل صحیح نہیں تھا۔ 10 بج چکے تھے۔ ہوٹل روم میں موجود صوفے پر بیٹھا وہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا بار بار منہل کو فون ملا رہا تھا، لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہ تھا۔ یہ شام کی فکر مندی بڑھتی جا رہی تھی۔ کتنی دیر ہو گئی تھی اس نے نہ منہل کی آواز سنی تھی نہ اسے دیکھا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو وجود میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زوجہ، یہ شام کہاں ہیں آپ؟ کال ملاتے اس نے سگریٹ اپنی لبوں سے لگائے۔ سیاہ آنکھوں میں اب سرخی تیرنے لگی تھی۔ لگتا ہے سو گئی ہوں گی، لیکن میں نے کہا بھی تھا میں بات کروں گا۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اتنی کالز کی ہوں اور ایک بھی نہ اٹھائی ہو۔ خود سے کہتے اس نے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ منہل کی فکر بھی اب ہونے لگی تھی کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو۔ وہ کیوں کال نہیں اٹھا رہی تھی آخر؟ یہ شام نے سگریٹ بجھاتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور علی صاحب کے نمبر پر کال کی۔ منہا بیگم جو علی صاحب کا فون لینے انہیں ان کی دوائی دیتے سلاتے اب لانچ میں بیٹھے منہل کا انتظار کر رہی تھی۔ فون بجنے پر اسکرین پر یہ شام کا نام دیکھتے انہوں نے پریشانی سے داخلی دروازے کی طرف دیکھا جہاں منہل کا نام و نشان نہیں تھا اور اب 10:30 بج چکے تھے۔ ہلو، السلام علیکم۔ منہا بیگم نے فون اٹھاتے نرم لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام خالہ، کیسی ہیں آپ؟ منہا بیگم کی آواز فون پر سنتے یہ شام اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک بچے، خیریت؟ منہا بیگم کے پوچھنے پر یہ شام نے گلاس وال کے پاس آتے پردے ہٹاتے سامنے نظر آتے ایفل ٹاور کے خوبصورت نظارے کو دیکھا۔ وہ خالہ معذرت، آپ کو پریشان کیا؟ مجھے منہل سے بات کرنی تھی، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ یہ شام نے فکر مندی سے پوچھا۔ منہا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ شام منہل کا نہ پوچھے۔ ہاں وہ بیٹا منہل سو گئی ہے، تھک گئی تھی شاید اسی وجہ سے، اور اس کا فون شاید سائلنٹ پر ہوگا، اسی لیے نہیں اٹھا رہی ہوگی۔ منہا بیگم نے جھوٹ بڑھا کیونکہ جانتی تھی اگر یہ شام کو یہ بتا دیا کہ منہل اس وقت گھر سے باہر ہے اور وہ بھی اکیلے تو وہ غصہ نہ کر جائے۔ اس کے غصے سے سب واقف تھے۔ اگر تم کہو تو اٹھا دیتی ہوں میں اسے۔ یہ شام کی خاموشی کو محسوس کرتے منہا بیگم نے دھڑکتے دل سے پوچھا، لیکن جانتی تھی وہ منع کر دے گا۔ منہل کے آرام کا خیال کرتے ہوئے، نہیں خالہ، انہیں آرام کرنے دیں، آپ ابھی آرام کریں، اللہ حافظ۔ یہ شام نے سنجیدگی سے کہتے منہا کا جواب سنتے کال رکھی اور اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے باہر نظر آتا خوبصورت نظارہ دیکھنے لگا جو اسے پھیکا سا لگا۔ اس کی بیوی، اس کی منہل جو یہاں نہیں تھی۔ دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے واسطے اس نے دوبارہ سگریٹ جلاتے اپنے لبوں سے لگائے۔ آج اس کی پوری رات ایسے ہی گزرنی تھی، منہل کو دیکھے بنا، اس سے بات کیے بنا۔ منہل، کہاں تھی تم؟ وقت دیکھ رہی ہو بیٹا، 11 بج رہے ہیں۔ صبا منہل کو گھر کے باہر ہی ڈراپ کرتے چلی گئی تھی۔ منہل کے اندر آتے ہی منہا بیگم برہمی سے مستفسر ہوئی۔ سوری ماما، میں جلدی آنا چاہتی تھی لیکن صبا اور مشل نے نہیں آنے دیا۔ وہ مشل، وہی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مجھے اپنے پاس روک گئی تھی ماما۔ منہل اپنی ماں کا غصے بھرا چہرہ دیکھتے تیزی سے گویا ہوئی۔ باتوں ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور جب اسے خیال آیا تو 10 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اچھا چلو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور جا کر آرام کرو۔ اور ہاں، یہ شام تمہیں کال کر رہا تھا، تم نے اٹھایا نہیں تو اس نے علی کو کال کی۔ علی کا فون میرے پاس تھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم سو گئی ہو، بچے اس سے بات کر لینا۔ منہا بیگم کہتے جانے لگی۔ جب یہ شام یاد آئے تو رکتے بول پڑی۔
منہل نے منہا بیگم کے کہنے پر جلدی سے اپنا فون چیک کیا، جہاں یہ شام کی لاتعداد کالز تھیں۔ موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہ چلا۔ منہل اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ جی ماما، منہل نے کہتے اپنے کمرے کی راہ لی۔ کمرے میں آتے وہ جلدی سے چینج کرتے فریش ہوتے بیڈ پر آئے۔ ایک نظر موبائل کو دیکھا جہاں یہ شام کی ڈھیروں کالز تھیں۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اتنا وقت وہ کہاں رات کو باہر رہی تھی، لیکن آج لبوں پر وہ سب یاد کرتے مسکراہٹ جم گئی تھی۔ اسے سب کچھ بہت اچھا لگا تھا، اس لیے یہ شام کو کال کی، لیکن آنکھیں نیند سے بند ہونے کے قریب تھیں۔ دوسری طرف وہ جو سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، منہل کی کال آتے دیکھ وہ بنا ایک پل کی دیری کے فون اٹھا گیا۔ زدہ یہ شام، آنکھوں میں چہرے پر جو اضطراب پھیلا ہوا تھا وہ پل میں غائب ہوا۔ منہل نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے کہا۔ ویڈیو کال اٹھائیں۔ یہ شام کے کہنے پر منہل نے فون کان سے ہٹاتے کروٹ کے بل لیٹتے موبائل دوسرے تکیے پر سیٹ کرتے ہوئے یہ شام کی کال اٹھائی۔ منہل کی کال اٹھاتے یہ شام کا خوبصورت چہرہ اسکرین پر نمودار ہوا۔ منہل نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اب صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا اپنی سی آنکھوں میں پیار بھرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ منہل نے اسے یوں خود کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ نہیں، آپ کو آ رہی ہے؟ یہ شام نے نفی میں سر ہلاتے اسے دو بدو پوچھا۔ ہاں، منہل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے اپنے گال کے نیچے اپنے ہاتھ رکھے۔ آپ سو جائیں، بس ویڈیو کال بند مت کریں، میں آپ کو دیکھتے اپنی دید کی پیاس بجھا لوں۔ آپ کو اتنی دیر دیکھا نہیں تو یہ حال ہے کہ دل بے چین ہو گیا ہے۔ اگلے 13 دن میں تو نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ یہ شام کی گھمبیر آواز اسپیکر میں سے گونجی اور منہل اپنے اوپر اس کی وارفتگی بھری نگاہیں دیکھتے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں بند کر گئی۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ محبت سے اسے دیکھا جا رہا تھا، جس کا چہرہ دیکھتے اس کی ساری بے چینی ختم ہو گئی تھی اور سکون وجود میں بڑھتا چلا گیا تھا۔ نظریں اس کی بند گھنی پلکوں سے بھٹکتی اس کے گلابی لبوں تک آتی جو آپس میں بھینچے ہوئے تھے اور یہ شام کی ضبط کا امتحان لے جاتی۔ وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید منہا نے اسے اٹھایا ہے، لیکن جو بھی ہو اس کی بیوی سے اس کی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا، یہی کافی تھا۔ آپ ایک ایسے حسین منظر کے مترادف ہیں میرے لیے جسے دیکھتے نہ میری آنکھیں تھکتی ہیں اور نہ دل۔ ایک ایسا منظر جس میں زندگی بھر بہت شوق اور محبت سے دیکھ سکتا ہوں۔ سکرین پر نظر آتے منہل کے حسین چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوتے یہ شام گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ ان 2 ہفتوں میں یہ شام کی غیر موجودگی میں صبا نے اچھی طرح منہل کا برین واش کر دیا تھا۔ وہ روز یونی جانے لگی تھی اور یونی بند ہونے کے بعد بھی وہ کافی وقت صبا کے ساتھ گزارنے لگی تھی، اور منہا بیگم یہ سب دیکھتے پریشان ہو اٹھی تھی۔ ہر روز رات کو منہل کی یہ شام سے بات ہوتی تھی، جس سے صرف تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد ہی وہ نیند کے آغوش میں چلی جاتی تھی، اور یہ شام پہروں سے دیکھتے رہتا تھا۔ اس کے پہناوے میں بھی فرق آیا تھا۔ جو دوپٹہ یہ شام کی موجودگی میں سر پر ہوتا تھا اب وہ سینے پر آ گیا تھا۔ اس میں تبدیلیاں آنے لگی تھی، وہ بدل رہی تھی، دنیا کی رنگینیوں کو اپنا چکی تھی اور ان میں گم ہونے لگی تھی۔ اسے بیچ نہ جانے کتنی بار صبا نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ یہ شام سے ڈرتی ہے۔ یہ شام جو کہتے وہ کرتی تھی، اور منہل کو یہ انتہائی برا لگا تھا، اس لیے وہ اب ہر جگہ جانے لگی تھی جہاں صبا اسے ساتھ لے جاتی تھی۔ اس کا دل باغی ہونے لگا تھا۔ منہل، آج کہاں جا رہی ہو؟ آج یہ شام نے آنا بیٹا، تمہیں گھر نہیں دیکھے گا تو غصہ کرے گا۔ منہا بیگم نے اس کے کمرے میں آتے سیاہ لباس میں اسے تیار دیکھ حیرانگی سے پوچھا۔ ماما، آج وہ نہیں آ رہے، اور پلیز ماما، آج ہم سب لنچ باہر کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ شام کا میسج مجھے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ اب وہ اگلے مہینے ہی آئے گا۔ منہل نے کہتے اپنا پرس اٹھایا۔ بیٹا جلدی آ جانا گھر۔ منہا بیگم نے اسے دیکھتے تائید کی، جو سیاہ لباس میں حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ جی ماما۔ منہل نے فون پر نظریں جمائے سر کو خم دیا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ منہا بیگم نے فکر مندی سے اس کی پشت کو تکا، انہیں اس کے انداز اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے بدلے انداز بھانپ چکی تھی۔ دن سست روی سے گزر رہے تھے۔ یہ شام کو مزید کچھ دنوں کے لیے نیو یارک میں رکنا پڑ گیا تھا، بزنس کی وجہ سے، اور اس کے لیے ایک دن عذاب کی طرح تھا۔ وہ طے کر چکا تھا کہ اب پاکستان جاتے ہی وہ منہل کی رخصتی لے گا۔ اب اسے منہل سے دوری گوارا نہیں تھی، اور منہل وہ پاکستان میں موجود اپنے یہ شام سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مختلف پارٹی اور ڈنر اٹینڈ کرتے وہ جب آزاد گھومتی لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں یہ شام کے لیے بدگمانیاں بڑھنے لگتی۔ اسے یہ شام کا اس کی حفاظت کرنا، پابندی لگنا، اس کے معصوم دل و دماغ باغی ہو گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی جسے وہ آزادی سمجھ رہی ہے وہ ایک قید ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جائے گا، جو اسے سب کچھ چھین لے گا۔ اس بیچ اگر کوئی تنہا سا ہو گیا تھا تو وہ یہ شام میر تھا۔ وہ آج ہی نیو یارک سے واپس آیا تھا۔ اپنی واپسی کا اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ منہل کو بھی نہیں۔
وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا اور ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر ازلی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی لیکن آج سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ بس جلدی سے منہل تک پہنچنا چاہتا تھا، اسے سینے میں بھر کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ونڈو سے باہر دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی نظر سڑک کے دوسری طرف بنے ان کلبس پر پڑی۔ اسے اپنا وہم سا لگا جب ٹریفک کھلا اور اس کی گاڑی آگے بڑھی۔ منہل نہیں، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شام نے خود کو کہتے سنا، لیکن شبیہ تو منہل ہی تھی۔ اس کے دل جیسے بے چین سا ہوا۔ ڈرائیور، اس کلب کی طرف گاڑی موڑو۔ ڈرائیور کو حکم دیتے اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ صبح باقی سب جگہ پارٹی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جگہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی۔ منہل نے کلب کی جلتی بجھتی لائٹس کو دیکھتے صبا سے کہا۔ اسے یہاں کا ماحول صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ یار، اصل پارٹی یہی ہوتی ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا پھر تمہیں تمہارے یہ شام جی سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہیں وہ نہ آ جائے یہاں؟ صبا نے تنتے کہتے کوک کا سپ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں ڈرتی کسی سے، اور تم میرا مذاق بنانا بند کرو۔ اب میں وہی کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ منہل نے اس کی بات پر منہ بناتے جواب دیا۔ ویسے سچ بتاؤ، تم پہلی بہن جی لگتی تھی جس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، لیکن اب تم مجھے آج کل کی لڑکی لگ رہی ہو۔ یہ اچھا ہے۔ صبا کے کہنے پر مشل اور ان کے ساتھ آئی لڑکیاں ہنس دیں۔ میں بہن جی نہیں تھی، بس پہلے میں اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتی تھی، اپنی پسند کو ترجیح نہیں دیتی تھی۔ منہل نے کندھے اچکا کر کہا۔ انہیں آپس میں بات کرتے دیکھ وہاں موجود ایک لڑکا جس کی کب سے نظریں منہل پر جمی تھی اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آیا۔ ہیلو پیاری لڑکیوں، اس لڑکے نے منہل کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ منہل نے اس لڑکے کی گہری نظریں محسوس کی تو فوراً سے اپنا رخ بدل گئی۔ وہ پارٹیز میں بے شک جاتی تھی لیکن کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی، کسی لڑکے کی طرف پیش قدمی کبھی نہیں کی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اب اس سے یہ شام کا ساتھ ایک قید لگنے لگا تھا۔ ہائے، صبا اور مشل نے فوراً سے جواب دیا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے منہل کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر تقریباً جھکتے ہوئے پوچھا۔ منہل نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ جب یکدم ایک تیز تھپڑ کی آواز پورے کلب میں گونجتی وہاں خاموشی پھیلا گئی۔ اس لڑکے کا پورا وجود زمین پر گرا تھا اور منہل کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ اس نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے گردن موڑتے دیکھا اور وہاں خونخوار چہرے لیے یہ شام کو دیکھتے اس کے ساتھ سینے میں اٹکی۔ اس نے یہ شام کی لہو رنگ ہوتی سے آنکھوں میں دیکھا تو تھوک نکلا۔ یہ شام نے منہل پر ایک نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ اس نے نیچے گرے اس لڑکے کو اٹھاتے اپنے مقابل کرتے اس پر در وار کیے اور منہل کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ جب برداشت نہیں ہوتا تو پھر اپنے گھر کی عورتوں کو ایسی جگہ بھیجتے کیوں ہو؟ خاموش کلب میں کسی کی آواز گونجی۔ یہ شام کا مارتا ہاتھ تھما۔ یہ بات تیر کی طرح اس کے وجود میں چبھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کو چھوڑا اور پھر سامنے خوف سے تھر تھر کانپتے منہل کو دیکھا۔ اس کا وجود دیکھتے یہ شام کی نسیں ابھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی مزید گہری ہوئی۔ جبڑے بری طرح بھینچے وہ اپنی مٹھیاں بھی بھینچ گیا۔ لال رنگ کی شارٹ شرٹ جس کی آستینیں آدھی تھی اور اس کے دودھیا بازو صاف دعوت نثارہ بنے ہوئے تھے۔ لال رنگ کا کھلا پاجامہ اور دوپٹے کے نام پر گلے میں ایک پٹی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ شام کا خون ابل پڑا۔ لاوا اپنے جسم میں دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل کیا سب کچھ بھسم کر دے۔ سامنے کھڑے وجود کے ساتھ ساتھ یہ اس کی منہل نہیں تھی، یہ اس کی معصوم منہل تو بالکل نہیں تھی۔ وہ ایسے اپنے آپ کو نمائش کا سامان نہیں بنا سکتی تھی۔ اس کے لبوں پر لگی گہرے رنگ کی سرخ لپسٹک کو دیکھتے یہ شام کا ضبط لبریز ہوا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا ایک کھینچ کر تھپڑ منہل کے چہرے پر دے مارا تھا۔ منہل کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلکا، اس کے بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شام کبھی اس پر ہاتھ اٹھائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے یہ شام کی طرف دیکھا جو اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر چہرہ موڑتے اپنی دوستوں کی طرف جن کی نظریں اسے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سبکی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے۔ کچھ اس تھپڑ کی وجہ سے ہونے والے درد کے باعث بھی تھے۔ یہ شام میری بات، منہل نے کہنا چاہا جب یہ شام اس سے سنے بنا اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں تھامے وہاں سے اسے لیتے باہر نکلا۔ منہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ یہ شام نے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر دھکا دیتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور کچھ بھی بولے بنا تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ منہل اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے سسک اٹھی۔ اس کی سسکیاں سنتے یہ شام نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کی۔ منہل کے گھر کے آگے گاڑی روکتے وہ اسے لیے باہر نکلا تھا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑی اسے لیتے گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے منہا بیگم اور علی صاحب کا نظر انداز کرتا وہ اسے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ پاپا پلیز مجھے بچائیں، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔
منہل نے علی کو دیکھتے روتے اور چیختے ہوئے کہا، شکر منائے آپ کی چمڑی نہیں ادھیڑتی میں نے، وہاں جہاں آپ اپنے آپ کو نمائش کا سامان بنائے کھڑی تھی۔ منہل کے چیخنے پر وہ اس کے دونوں بازو اپنے گرفت میں لیتے دھاڑا۔ منہل اس کی دھاڑ پر لرز اٹھی۔ علی صاحب اور منہا بیگم بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ منہل کا لباس دیکھتے علی صاحب نے منہا بیگم کو سخت نظروں سے گھورا تھا۔ منہا بیگم فوراً سے اپنی نظریں چرا گئی۔ علی صاحب سمجھ گئے تھے کہ کوئی بات ہوئی ہے، اس لیے خاموش رہے، جبکہ منہا بیگم منہل کے بدلے اتوار پہلے سے ہی جان گئی تھی۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟ منہا بیگم نے ہمت کرتے پوچھا۔ یہ بار میں موجود تھی اور حلیہ دیکھ رہی ہیں آپ ان کا؟ یہ شام منہل کی کلائی جکڑے ان دونوں کی طرف دیکھتے گویا ہوا، جو حیرت کا بت بن گئے تھے، اور پھر چیختے چلاتے منہل کی ایک بھی سنے بنا اسی لیے کمرے میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر دھکا دیتے دروازہ بند کر گئے۔ منہل اندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ گہرے سانس بھرتے پلٹ کر اسے دیکھا، جو سرخ آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے یہ شام، آپ نے سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ منہل بیڈ پر بیٹھی چیخی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں زوجہ یہ شام، آپ جانتی ہیں آپ کی اس حرکت پر میں آپ کو اگلا سانس تک نہ لینے دوں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اپنی نمائش کروانے کی؟ یہ شام کی سرد آواز پر منہل کی ہچکیاں مزید بڑھیں۔ آپ ایسے مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میری خود کی بھی زندگی ہے، میری خود کی پسند ہے، مجھے میری پسند کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ منہل بیڈ گراؤنڈ کی پشت سے لگے مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ دل یہ شام کے پل پل سخت ہوتے چہرے کو دیکھتے کانپ رہا تھا۔ یہ شام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، یہ اس کی منہل کی زبان نہیں تھی، وہ ایسا کبھی بول ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا کیا پسند ہے آپ کی یہ لباس؟ یہ شام نے اپنے ہاتھ سے اس کے سراپے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا سراپا دیکھتے اس کا دل تو کیا تھا ایک اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارے، لیکن پہلے اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، اب نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ سامنے کھڑے وجود کے لیے انتہائی کمزور تھا، وہ اس کے آنسو اس کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ ہاں یہی پسند ہے مجھے، میں اسی طرح رہنا چاہتی ہوں۔ منہل یہ شام کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوفی سے گویا ہوئی۔ یہ شام اس کے لہجے اور اس کے انداز کو دیکھتے جتنا بے یقین ہوتا اتنا کم تھا۔ آپ منہل نہیں ہیں، میری منہل ایسے ہو ہی نہیں سکتی جو میری حفاظت کو پابندی کا نام دے، جو اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں کی ٹھنڈک بنائے۔ آپ منہل نہیں ہیں، آپ وہ منہل نہیں ہیں جس سے میں نے محبت کی ہے۔ یہ شام کا لہجہ اب دھیما تھا لیکن سرد۔ آپ کی محبت اب بوجھ بن گئی ہے میرے لیے یہ شام، بوجھ۔ میرا دم گھٹتا ہے آپ کی محبت میں۔ سن رہے ہیں آپ؟ مجھے آزادی چاہیے، مجھے آزاد رہنا ہے۔ میں نے لاپے سے باہر ہوتی چیخی، اور یہ لفظ یہ شام کا دل چیر گئے۔ میری محبت آپ کے لیے بوجھ بن گئی ہے منہل؟ یہ شام نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے سانس نہیں آتا، گھٹن ہوتی ہے، سب اپنی زندگی آزادی سے جی رہے ہیں، ایک میں ہوں جو ہر ایک کام آپ کی اجازت سے کرتی ہوں، مجھے تو سانس تک آپ کی اجازت سے لینی ہوتی ہے۔ کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ میں نہیں کر سکتی ایک روایتی بیویوں والا کام۔ آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر کے کام کرتے رہو، اس کا حکم مانو، یہ ایک زحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ منہل کا دل پوری طرح باغی ہو گیا تھا، وہ یہ شام کی سی آنکھوں میں پھیلتا کرب نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ضرورت سے زیادہ محبت بھی کبھی کبھار بوجھ بن جاتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ جسے پابندی کر رہی ہیں وہ آپ کی حفاظت تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کس کی زبان بول رہی ہیں، لیکن جو آپ بول رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ جس آزادی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ آزادی نہیں ہے، وہ ایک خوبصورت جال ہے جس میں آپ اگر پھنس گئی تو باہر نہیں نکل پائیں گی، نہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی۔ میں نے غلطی کی جو آپ کو 1 مہینے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، اور اس غلطی کا خمیازہ مجھے یہ اٹھانا پڑا کہ آپ کے نزدیک میری بے انتہا محبت ایک بوجھ بن گئی ہے۔ یہ شام کہہ رہا تھا اور منہل ہچکیاں بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پر آزادی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو آپ کے بقول اس گھٹن میں رہنا ہوگا، کیونکہ آپ میرے نام سے منسوب ہیں، میری بیوی میری عزت ہے، اور مجھے میری عزت محبت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب سے آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ اپنی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وہ سرد و خشک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر منہل نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے معذرت۔ آپ ایک ایسا وجود ہے میری زندگی میں جس پر میں چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا۔ یہ شام نے کہتے اس کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور منہل پیچھے کو کھسکتی گئی۔ بیڈ کے پاس آتے منہل کا بازو پکڑتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے انتہائی قریب کیا۔ آپ کے لفظوں نے یہ شام میر کو ایک تکلیف سے روشناس کروایا ہے جسے شاید ہی میں کبھی بھول پاؤں۔ آپ نے کہا میرے کام کرنا ایک شوہر کے کام کرنا زحمت ہوتی ہے، پر میں نے آج تک اپنا کوئی بھی کام آپ سے نہیں کروایا۔ البتہ آپ کے ہر کام کی ذمہ داری میری تھی۔ اب سے آپ اسی کمرے میں رہیں گی۔ اس کمرے سے اگر اپنے قدم باہر نکالیں تو آج تو میں اپنے اوپر ضبط کر چکا ہوں۔
صرف آپ کی شکل اور آنسو دیکھتے پھر ضبط نہیں کر پاؤں گا، یہ شام نے کہتے اس کے گال پر چھپے اپنی انگلیوں کے نشان پر جھکتے اپنے دہکتے لب رکھے اور اس کی بند آنکھوں پر پھونک ماری۔ آپ آپ مجھے یوں قید نہیں کر سکتے، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ اپنی آنکھوں اور چہرے پر پڑتی یہ شام کی دہکتی تپش تداد سانسیں محسوس کرتے منہل نے اپنی آنکھیں کھولتے کہا۔ یہ شام نے اس کی آنکھوں میں تیرتے باغی بن کو دیکھا اور اس کے بالوں کو جگڑتے اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری تکلیف وہ اپنے ہونٹوں کے ذریعے منہل کے وجود میں ڈال رہا تھا، اور منہل اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کرتے مزاحمت کرتے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مار رہی تھی۔ یہ شام نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اس پر جھکی ہی اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی گرفت مزید سخت کی۔ منہل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جب یہ شام نے اس کو آزادی دیتی اس کی گردن پر جھکتے شدت سے اپنے دانت کاٹتے اپنے دیے گئے زخم پر شدت سے اپنے لب رکھے اور منہل سے دور ہوا، منہل اس کے اس لمس پر درد سے اپنی آنکھیں اور سختی سے بند کر گئی۔ میں جو چاہوں وہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، آپ اس کمرے میں قید رہیں گی اور آپ میری غلام نہیں بیوی ہیں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ منہل کے چہرے پر جھکتے سخت لہجے میں وہ گویا ہوا اور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے یا شام، میں گھر میں بند نہیں رہوں گی، کھولیں دروازہ، دروازہ کھولیں۔ یہ شام کے لمس اور اس کے سرد لہجے کو سنتے وہ خاموش اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی اور اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چیختی دروازے کی طرف بڑھتی دروازہ پیٹنے لگی۔ یہ شام نے بند دروازے پر اپنی پشت ٹکائی اور وہ سمجھ گیا اس کے جانے کے بعد کسی نے بہت اچھی طرح منہل کی برین واشنگ کی ہے۔ وہ جو بول رہی تھی وہ اس کے لفظ نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ شام کے دل میں درد پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس کے لفظوں کو سنتے اس نے خود سے کچھ دور علی صاحب اور منہا بیگم کو دیکھا جو شاید تمام بات سن چکے تھے، اس لیے شرمندہ سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ دونوں کو ان پر نظر رکھنی چاہیے تھی۔ اب وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ خالو، میں کل ہی ماں اور بابا کو بھیج رہا ہوں، مجھے جلدی رخصتی چاہیے منہل کی۔ سنجیدگی سے کہتے وہ ان دونوں پر آخری نظر ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ علی صاحب نے سخت نظروں سے منہا بیگم کو دیکھا جو علی صاحب کو یوں دیکھنے پر اپنی آنکھوں میں نمی لیے اپنا سر جھکا گئی۔ منہا بیگم کے جھکے سر کو دیکھتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئے۔ میں نہیں رکوں گی یہاں، میں جاؤں گی پارٹی میں، دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ خود سے لہجے میں کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ روتے روتے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے اس نے جلدی سے صبا کو ٹیکسٹ کیا اور اسے کل ہونے والی پارٹی میں آنے کا بتاتے وہ اپنے آنسو صاف کرتی بیٹھ گئی۔ اس کا دل باغی ہو گیا تھا۔ صبا کی باتوں سے وہ یہ شام سے بدگمان ہونے لگی تھی۔ دنیا کی رنگینیاں اس سے اچھی لگنے لگی تھی، تبھی تو وہ یہ شام کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں نہیں دیکھ پائی تھی، اس کا بے یقین لہجہ نہیں محسوس کر پائی تھی۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا اور یہ اس بات کا بدلہ ہے، میں اب کل پارٹی میں ضرور جاؤں گی، اپنے آپ سے کہتی وہ اپنی سرخ آنکھیں بند کر گئی۔ شام کا وقت تھا اور وہ مناہل بیگم اور میر صاحب کے ہمراہ اس وقت علی صاحب اور منہا بیگم کے گھر پر موجود تھا۔ علی، تم جانتے ہو یہاں کس لیے آیا ہوں میں؟ یہ شام منہل کی رخصتی چاہتا ہے اور ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب کر دینی چاہیے رخصتی۔ میر صاحب نے تحمل سے اپنی بات کہی۔ ہاں، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، اب جلدی سے بس وہ اپنے گھر کی ہو جائے، پر اس کی پڑھائی؟ علی صاحب نے میر صاحب کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ شام مناہل بیگم کے پہلو میں بیٹھا ان سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی فکر نہیں کرے علی بھائی، منہل شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، اس کی پڑھائی کو لے کر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، بس آپ میری بیٹی کی امانت مجھے دے دیں۔ مناہل بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ منہا بیگم ان کی بات سنتے مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ میں ذرا منہل کو لے آتی ہوں۔ منہا بیگم کے کہنے پر سب نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ یہ شام جبڑے بھیج گیا۔ منہا بیگم کچھ ہی لمحوں بعد حواس باختہ چہرہ لیے واپس آئی۔ ان کا حواس باختہ چہرہ دیکھ یہ شام کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ منہل کمرے میں نہیں علی۔ منہا بیگم کے لفظ ان سب کو دھچکا دے گیا۔ وہ کمرے میں تو تھی، کہاں جا سکتی آخر؟ ابھی ان لوگوں کے آنے پر کمرے کا دروازہ کھولا تھا نا تم نے؟ علی صاحب برہم ہوئے۔ یہ شام بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کے چہروں پر پریشانی چھائی۔ ارے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہیں کہیں ہوگی منہل۔ مناہل بیگم نے ان سب کے پریشان چہرے کو دیکھتے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ اور میر صاحب سب باتوں سے لاعلم جو تھے۔ یہ شام تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے لٹکتے دوپٹے کو دیکھتے یہ شام کے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ وہ یہاں تک چلی جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ شام پلٹا جب اس کی نظر ڈریسنگ کے شیشے پر لگے اس چیٹ پر پڑی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا سب کے سامنے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میں جا رہی ہوں، میں اپنی زندگی ویسے ہی جیوں گی جیسے جینا چاہتی ہوں، آزادی کے ساتھ۔ چٹ پر لکھی تحریر کو پڑھتے یہ شام کی رگیں اشتعال کے تحت پھولی، چہرے پر سختی چھائی۔
سیاہ آنکھوں میں غصے کی شدید لہر کے ساتھ ساتھ سرخی نے جگہ بنائی۔ منہل پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ گھر سے پہلے ایک قدم بھی اکیلی نہیں نکلتی تھی، اور آج وہ اکیلے باہر چلی گئی تھی، اور یہ شام جانتا تھا کہ وہ کس کی وجہ سے بدلی ہے۔ صبا کو وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی میں چٹ بھیجتے اپنا فون جیب سے نکالتے اپنے خاص آدمی کو کال کی۔ مجھے لوکیشن سینڈ کر جلدی میڈم کی۔ سخت و سرد لہجے میں اپنے آدمی کو کہتے اس کے قدم باہر کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے چہرے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ وہ پل میں گھر سے نکلتے گاڑی میں سوار ہوا تھا۔ ہوا کیا علی؟ میر صاحب نے علی صاحب کا متفکر چہرہ دیکھا تو پوچھنے میں نہ نہیں رہ سکے۔ میری معصوم سے منہل باغی ہو گئی ہے میر، اسے گھر کی چار دیواری قید لگنے لگی ہے، شکست خوردہ لہجے میں کہتے وہ صوفے پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھتے چلے گئے۔ منہا بیگم نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ مناہل بیگم نے فوراً آگے بڑھتے انہیں گلے لگایا۔ اگلا حصہ آنے والا ہے، ابھی تو بس آغاز ہے۔ یہ شام کا غصہ، منہل کی باغی روح، اور وہ راز جو کلب کی رات میں چھپا ہے۔ کیا منہل واقعی آزاد ہو پائے گی؟ کیا یہ شام کی محبت دوبارہ پگھلے گی؟ درد، انتقام اور بے انتہا پیار کا طوفان ابھی باقی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکمل ناول جلدی جلدی ملے تو ابھی سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا دو، کیونکہ اگلا پارٹ صرف آپ جیسے پیارے سبسکرائبرز کے لیے ہی جلد ریلیز ہوگا۔ لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتاؤ